بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میاں محمد نواز شریف، قائد پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی پراسرار کہا جائے یا معنی خیز خاموشی جس نے سب کو حیران اور پریشان کر رکھا ہے، اور دوسری جانب ان کے بھائی میاں محمد شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان، ظاہر وہ ایک بہت بڑے المیے سے دوچار ہیں، باوجود اس کے کہ وزارت عظمیٰ کا منصب ان کی خواہش تھی، بہت بڑی خواہش، اور مجبوری بھی بن گئی بعد میں۔ اور دوسری جانب بلکہ تیسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں مریم نواز کے چوکے اور چھکے، انتظامی طور پر ابھی تک مریم نواز کی کارکردگی اگر دیکھی جائے، کم از کم جو ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے تو وہ باقی تینوں صوبوں سے بہتر ہے۔ اب صوبوں کی کیا بات کریں، پھر وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا یا سندھ کے دیگر علاقوں میں، بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں تو ایک روز پہلے کابینہ بنی ہے، لیکن بات کریں گے میاں نواز شریف کی خاموشی اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور کسی حد تک اس ہاتھ میں ان کے بھائی کا بھی ہاتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بظاہر بذات خود اپنے بھائی پر تنقید تو نہیں کرتے، نہ ہی ان کا وتیرہ ہے، نہ مریم نواز اپنے چچا کے بارے میں کچھ بات کریں گی، کبھی نہیں کریں گی۔ لیکن جو لوگ اس وقت مرکزی حکومت کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے اپنے لوگ ہیں، یعنی رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف، اب سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ سعد رفیق بھی ان میں شامل ہیں، لیکن سعد رفیق نے اپنی زبان کو فی الحال بند رکھا ہوا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف سب سے پہلے تو جناب آپ اب جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی باقاعدہ قیادت سنبھال لیں گے، یعنی صدر بن جائیں گے، اور انہیں بننا بھی چاہیے، کیونکہ مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یا آصفہ زرداری یا آصف علی زرداری کے بغیر، یا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر، یا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے بغیر، باقی اس سیاسی جماعتوں میں جس طرح جماعت اسلامی ہے، کوئی بھی ان کا امیر ہو، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت مرکز کی حکومت جس المیے سے دوچار ہے، وہ المیہ ان کا اپنا پیدا کردہ ہے، اور اس وقت جو سخت ترین اقدامات لینے پڑیں گے، جنہیں ہم عرف عام میں ان پاپولر ڈیسیجنز کہتے ہیں، وہ مرکز کے حصے میں آئیں گے۔ مرکز میں میاں شہباز شریف کی حکومت پر تنقید ہوگی، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی حد تک صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، لیپ ٹاپ کے حوالے سے، ایئر ایمبولینس ہو، کینسر ہاسپٹل بنانا ہو، اس کے علاوہ یہ آٹا اور روٹی سستی کرنے جیسے جو اقدامات ہیں، ان کے باعث یہ مقبول، یہ پاپولر ڈیسیجنز ہیں جو عوام میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 10 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، 10 یا 11 کروڑ تقریباً اتنی ہے، وسائل بہت زیادہ ہیں۔ NFC جو ایوارڈ ہوتا ہے اس میں سے پنجاب کا حصہ سب سے زیادہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کے علاوہ مرکز کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مرکز تو ہاتھ پھیلائے گا IMF کے
سامنے۔ اور ایک اور بات جس چیز کا کریڈٹ کسی وقت میاں نواز شریف لیں گے کہ اگر پنجاب میں وہ اپنی بیس کو مضبوط کر دیتے ہیں، جو پنجاب کسی زمانے میں ان کا گڑھ تھا، اگر اس کو ریوائیو کر دیتے ہیں، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے یا ان کا جو ووٹ بینک ہے اس میں ڈینٹ ڈال دیتے ہیں اپنے ان اقدامات کی وجہ سے، تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی۔ اور مستقبل میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو میاں نواز شریف کی پارٹی وہاں سے جیتے گی، اگر پنجاب کے عوام کو وہ خوش کرنے میں اپنی گورننس، انتظامی معاملات اور جسے کہتے ہیں نا پرو پیپل، یعنی عوام کی فلاح کے لیے کیے جانے والے اقدامات، یہ ایسی چیزیں ہیں، اسی سے پاپولیرٹی بڑھتی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو اب کھل کر پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو سنبھالنا چاہیے، تنظیم سازی دوبارہ کرنی چاہیے، وہ تنظیم سازی نہیں جو طلال چودھری نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے سیاسی طور پر۔ وہ کسی بھی وقت کوئی جلسہ کر کے کسی بھی جگہ پہ ایک مرتبہ پھر اور یہ بات حقیقت بھی ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ جناب موازنہ کیا جائے کہ 2017 میں جب انہیں وزارت عظمیٰ سے الگ کیا گیا تھا، ہٹایا گیا تھا، سبکدوش کیا گیا تھا، برطرف کیا گیا تھا، نااہل کیا گیا تھا، اس وقت آٹے کی قیمت کیا تھی، چینی کی قیمت کیا تھی، دالوں کی قیمت کیا تھی، آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت کیا تھی، بجلی کی کیا قیمت تھی، گیس کے کیا نرخ تھے، پیٹرول کی کیا پرائسز تھیں، کیونکہ عوام کو تو یہی چیزیں براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان میں 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اللہ کرے ہو، اور عوام کی جو جسے کہتے ہیں نا زندگی پر ان کا کوئی مثبت اثر نہ پڑے تو کیا فائدہ؟ تو اس وقت میری ذاتی رائے ہے، ممکن ہے آپ اس سے اختلاف کریں، جو آپ کا حق ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن میاں نواز شریف کی یہ جو خاموشی ہے بڑی معنی خیز ہے کہ اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی کہیں، میاں نواز شریف ون ون پوزیشن میں ہے، یعنی کہ مرکز میں اگر ان کے بھائی کی حکومت ناکام بھی ہو جاتی ہے، یعنی ناکام سے مراد ان پاپولر ہو جاتی ہے، عوام میں مقبولیت کھو دیتی ہے، لیکن پنجاب میں وہ اپنی صاحبزادی مریم نواز کے شانہ بشانہ جس طرح کھڑے ہیں اور جس طرح مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، عوام میں گھل مل رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح کرتے رہے تو یقیناً جب بھی الیکشنز ہوئے تو مسلم لیگ نون کی کارکردگی پنجاب میں 2024 کے انتخابات سے قدرے بہتر صورتحال ہوگی، پوزیشن ہوگی، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ ہے میاں شہباز شریف کے لیے، کیونکہ اچھا یہ لائٹ کا کوئی ایشو اگر آپ کو ہو تو معذرت خواہ ہوں، یہاں پر شدید بارش ہو رہی ہے اور لائٹ نہیں ہے، تو جو یو پی ایس ہے اسی سے کام چلایا جا رہا ہے، اور یو پی ایس بھی تقریباً اب اپنے آخری سانسوں پہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جناب بہت سے لوگ میاں یہ سمجھتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی، وہ اب سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، آپ اقتدار سے مائنس ہو سکتے ہیں، آپ سیاست سے مائنس نہیں ہو سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگنے کے بعد بھی آج بھی سیاست میں زندہ ہے، سیاست سے کوئی انہیں مائنس نہیں کر سکا۔ بے نظیر بھٹو شہید ہونے کے باوجود آج بھی سیاست میں زندہ ہے، انہیں سیاست سے کوئی مائنس نہیں کر سکا۔ اسی طرح عمران خان جیل میں ہے، اقتدار سے الگ ہیں، سیاست میں زندہ ہیں، ریلیونٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان سیاست میں زندہ ہیں، اقتدار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گا۔ اسی طرح میاں نواز شریف بھی سیاست میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اللہ ان کی زندگی کرے۔ میاں نواز شریف کے بعد، اور ایک اور بات، میاں نواز شریف کے بعد بھی ان کی لیگیسی، وہ خود بھی سیاست میں زندہ رہیں گے۔ اگر وہ انسان ظاہر ہے
کسی نہ کسی دن ہر ایک نے جانا ہے، وقت تو مقرر ہے۔ تو اس کے بعد جو تربیت دے رہے ہیں وہ اپنی صاحبزادی کو گورننس کی، کہ جناب قابل، لائق، معاملہ فہم آفیسرز، میرٹ پر تقرریاں کرنی ہیں، ان سے کام لینا ہے، اس طرح کام لینا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، عوام کی خدمت کرنی ہے، ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اور پھر وہ تیار کر رہے ہیں مریم نواز شریف کو مستقبل میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے۔ اب دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے کہ عمران خان کی اب ایج جو ہے وہ تقریباً 71-72 سال ہے۔ مجھے وہ بلاول کی باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ بڈھے اب ہماری جان چھوڑیں، یعنی ان کے کہنے کا یہی مقصد ہے نا کہ اب دیکھیں اب آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر بن چکے ہیں، اللہ ان کی بھی زندگی کرے، ان کی بھی تقریباً اتنی عمر ہے، یہ سب ایک ہی عمر کے ہیں، ایک ہی ایج بریکٹ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، وہ ایک وقت آتا ہے وہ سیاست سے، عملی سیاست سے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے مشورے اولاد مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح بلاول نے کہا تھا کہ بلاول بھی انہوں نے تو اسمبلی کے فلور پہ کہہ رکھا ہے کہ جناب اب معاف کرو، اب میدان میرے لیے اور مریم نواز کے لیے خالی چھوڑیں، اور مستقبل میں ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میاں نواز شریف کی جو خاموشی ہے وہ پراسرار بھی ہے، معنی خیز بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت المیے سے دوچار ہیں میاں شہباز شریف اور چوکے چھکے مریم نواز شریف کے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔